بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد ذرا بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صلوات اللہم صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ میں نے اسی حوالے سے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی 36 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس سورت کا نام اللہ نے آل عمران رکھا ہے۔ کوئی تو عمران تھا پہلے قرآن، سمجھ آئیے۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ آل عمران۔ عمران پہلے چنا گیا، آل بعد میں چنی، ترتیب کلام یہی بتا رہی ہے۔ حیدری یا علی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، آسان، بالکل سی آسان۔ ان اللہ اصطفیٰ، انہ کے معنی یقیناً، دیکھیں یقین انہ نے پیدا کیا، اللہ نے نہیں ہے۔ انہ حروف مشبہ بالفعل ہے۔ انہ جب اللہ کے نام کے ساتھ مل جائے تو پھر علم الیقین پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب ترجمہ یہ ہوا کہ یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر آپ انہ ہٹا دیں نا، انہ لفظ آئے گی اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ غور فرمائیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے، یہ خبر ہے، یقین نہیں ہے۔ یہ یقین انہ نے پیدا کیا، حرف چھوٹی سی ہے مگر یقین پیدا کر، اس کو کہتے ہیں انہ علم الیقین۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، ہے مجھے آتی ہے ساری باتیں، علم الیقین، عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ خدا جانے جب درجے ہیں تو پھر مرکز بھی ہونے جا رہی ہے۔ سمجھ اللہ اکبر یا حیدری۔ پہلا علم الیقین، علم یقین عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ ہوئی
علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ عقل کی آخری حد کا کیا نام ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ عقل کے 100 حصے ہیں، 99 حصہ عقل 14 کو ملے ہیں، ایک حصہ عقل عالمین میں تقسیم ہوا، 14 اس میں بھی شریک ہیں۔ 99 حصہ عقل 14 کو ملے ہیں، 14 پریشان ہو رہے ہیں، یہ اہل عقل ہے وہی یار، میں سمجھانا بھی تو مقصود ہے نا آپ کو۔ ایک حصہ عقل عالمین میں تقسیم ہوا ہے تو ان میں بھی 14 شریک ہیں۔ اب میں لفظ کہوں آپ سمجھ لیں گے، جبریل کو اپنے حصے کی عقل ملی ہے، جسے اتنی سی عقل ملے وہ عقل کل کو پڑھا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، عقل سے علم الیقین پیدا ہوتا ہے۔ عین الیقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اچھا، عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں۔ پریشان آسان کر دیا، پریشان نہ ہو۔ عقل دماغ میں ہوتی ہے، عقل سے علم الیقین پیدا ہوتا ہے، اور عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ضمیر وہ عقل میں نہیں ہوتا، عقل تو دماغ میں، ضمیر دماغ میں نہیں ہوتی، ضمیر دل کے اندر ایک اور دل ہے، اس دل میں ضمیر ہوتا ضمیر کہاں ہوتا ہے؟ دل، یہ دل دھڑک رہا ہے نا، اس دل کے اندر اور دل ہے جسے فؤاد کہتے ہیں۔ فؤاد، وہ جو بیمار ہوتا ہے یہ فؤاد ہوتا ہے، اندر والا دل ہوتا ہے، باہر والا دل ہندوؤں کا بھی ہٹا کٹا ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے اندر والا دل ہوتا ہے، اور بیماریاں ہیں 3، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، جمع ہے مرض۔ معلوم ہوتا ہے پھر بیماریاں ہیں، اللہ بتا وہ کون سی بیماریاں دل کی؟ کہا پہلی بیماری شرک ہے، دوسری کفر ہے، تیسری نفاق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ایسی بیماری ہے، ایسی نجاستیں ہیں پانی سے پاک نہیں ہوتی۔ کافر پانی میں جائے پانی بھی نجس۔ ان کی بیماریوں کا یہ شفا، یہ پاک کیسے ہوتی ہیں؟ فرمایا میں نے ان کے لیے کلمہ بنایا ہے، لا الہ الا اللہ سے روح پاک ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ سے جسم پاک ہوتا ہے، علی ولی اللہ سے نفس پاک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عین الیقین پیدا ہوتا ہے میرے بھائی ضمیر سے۔ مجھے آتی ہے ساری باتیں وقت کے حوالے سے۔ ضمیر سے، ضمیر ہے، اسی ضمیر میں وہ ہوتا ہے۔ اِنَّ فِي جَسَدِ آدَمَ لَمُضْغَةٌ، حدیث میں پڑھ دوں سے، اس جسم آدم میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، وَفِي الْقَلْبِ فؤاد، ایک دل ہے نا، دل، قلب مانے دل، وفی القلب فؤاد، قلب میں ایک اور دل ہوتا ہے جس کا نام فؤاد ہے، وفی الفؤاد ضمیر، اس فؤاد میں ضمیر ہوتی ہے، وفی الضمیر سر، اس ضمیر میں راز ہوتا ہے، انا فی السر، اس راز میں میں ہوتا ہوں۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ عین الیقین پیدا ہوتا ہے ضمیر سے۔ ہن خوش ہو جاؤ، بالکل خوش ہو جائیں، عقل سے علم الیقین پیدا ہوتا ہے، ضمیر سے عین الیقین پیدا ہوتا ہے، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ ہمیں حکم ہے حق الیقین لے کے مرو۔ 3 درجے ہیں تو پورے درجے یقین کے لے کے حاصل کر کے پھر مرو۔ حق الیقین پیدا ہوتا ہے امام سے، اب جن کے امام نہیں ہیں وہ بے یقین ہیں۔
جب تک دین رہے گا ایک امام کا موجود رہنا واجب ہے۔ اب جن کا امام ہے ان کا مذہب حق، سمجھ لگی؟ ان اللہ، یقیناً اللہ نے استفا، اللہ نے چن لیا ہے۔ جب چننے والا اللہ ہو تو چنا ہوا کیسا ہو؟ لمبی بحث ہے اس پر۔ کس نے چنا؟ اللہ نے۔ ان اللہ استفا، اللہ نے چن لیا، چن لیا، چنا ہے بنایا نہیں، چننا اور ہے بنانا اور ہے۔ پتھروں میں پتھر ہے نا، اس میں موتی پڑا ہوا تھا، چلو صحیح نے موتی چن لیا، چنا ہے بنایا نہیں، چنا ہی اس لیے گیا کہ پہلے موتی تھا، یہ چنے ہی اس لیے گئے کہ پہلے معصوم تھے۔ انتخاب حیدری، اللہ نے چن لیا۔ کس کو چنا میرے بھائی؟ دیکھیں آپ کے سامنے آیت ہے، آدم۔ آدم آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ یار ابے دھنا نہیں آدھا، بڑے لوگ جو ہو گئے نا، بڑے لوگوں کا یہی ہوتی رہا ہے۔ آدم، آدم کتنی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے باپ کو چنا۔ آدم علیہ السلام کو چنا، کتنی بڑی بات ہوگی۔ چنا کس نے چنا؟ اللہ نے۔ تو معلوم ہونا ہے چننے کا حق ہی اللہ کو ہے، اس کو کہتے ہیں حق کے انتخاب، توحید کے لیے ہوتا ہے۔ انبیاء کے لیے نظر انتخاب ہوتا ہے، حق کے انتخاب نہیں ہے۔ بڑے اس پہ لمبی علم کلام کی بحث ہے، وہ نہیں کرنی۔ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو چنا، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے بعد کیا اس کو چنا؟ وَنُوحًا، جناب نوح کو چنا۔ کتنی بڑی بات، 1000 سال بعد نوح ہے، 1000 سال ایسے پہلا چناؤ کافی رہا جناب نوح علیہ السلام سے۔ ایک گل کرا، اگر اجازت دیں تو میں کہتا، میں گل بالکل ہلکی، گل ہلکی بھی نہیں ہے بھی چنگی لگے، مگر اللہ کرے چنگی لگے۔ دیکھیں شریعت جناب نوح سے شروع ہوئی، نماز روح سے شروع جناب نوح سے شروع ہوئی، پہلے نہیں تھی۔ دین آدم سے شروع ہوا ہے، پھر دین ضروری ہے، نمازیں فروع میں آتی ہیں۔ خوش ہو جاؤ، میں کافی ہو گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن کے کن کو چنا؟ نوحً، جناب نوح کو چنا۔ نوح علیہ السلام کے بعد چنا آل ابراہیم، آل ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ دیکھیں آل بھی چنی گئی اور ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اب چناؤ میں 2 آ گئے، معلوم ہوتا ہے جو نبیوں کے برابر ہو نا وہی آل ہوتی ہے۔ آل ابراہیم، جناب ابراہیم کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ جناب آدم نبی ہے، جناب نوح نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، صاحب صحیفہ بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں۔ اب جناب ابراہیم آ گئے، انتخاب بڑھا، آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا، اور آل ابراہیم کے بعد کن کو چنا؟ وآل عمران۔ اور نہیں جو خوش نہیں ہوتے ان کی اپنی مرضی، جو ابراہیم سے بھی چناؤ میں آخر میں آئے اسے عمران کہتے ہیں۔ آل عمران، آل عمران کو چنا۔ ابھی میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں آپ کو آل عمران قرآن سے، کتابوں سے نہیں۔ ابھی قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، اے قرآن تو بتا وہ آل عمران ہے کون؟ چنا سے، اور چنا کہاں سے؟ العالمین۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، جو چناؤ میں سب سے پہلے آئے اسے عمران کہتے ہیں۔ آل عمران، آل عمران کو چنا، کہاں سے چنا؟ العالمین، عالمین سے چنا، پورا عالمین۔ معلوم ہوتا ہے عالمین علم الہی میں ہے، تمام عالمین میں سے ان کو چن کے اب کہتا ہے
आल इमरान आखिर में चुना, चुन के आल इमरान के बारे में कहता है इमरान वो चुना गया और आल वो चुनी गई ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, जिसकी औलाद दर औलाद चली। सही खुश हो जाओ मेरे से। ज़ुर्रियत कहते हैं पाकीज़ा, ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, हा की ज़मीर फिर ज़ुर्रियत की तरफ, ज़ुर्रियत दर ज़ुर्रियत, औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद। कब तक? जब तक दीन रहेगा आला इमरान रहेगी। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ। हैदरी अब हमें अबे अब मालूम हो गया कि आल इमरान वो चुनी गई है जिस आल इमरान की आगे ज़ुर्रियत औलाद, परेशान ना उनसे, औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद। समझ आंदी पिए शाह जी, औलाद दर औलाद। कब तक? क़यामत तक के लिए। जनाब ये इंतखाब है अल्लाह का। देखें पूरे इल्म कलाम में इस इंतखाब की एक बहस है। MNMPs नहीं की बात हो रही है, बल्दिया की नहीं है, ये आपके चुनाव हैं, अल्लाह का भी चुनाव है। देखें अल्लाह ने चुना। अब इसी इंतखाब को इल्म कलाम में जो आया मैं बयान करता हूँ। सही 1,24,000 नबी, ठीक है, 313 रसूल, परेशानी होना, 313 रसूल है, चुने ही 313 के, इसलिए 12वें के भी 313, 103 पहले अंबिया जितने गुजरे हैं उनमें से 210 इमाम ज़माना के अपने ज़माने में से चुने जा रहे हैं। जब 313 पूरे हो जाएंगे 12वां आ जाएगा। परेशान हो गए? 313, ठीक है। 1,24,000 नबी, 313 रसूल, कम हुए ना। और उलुल आज़म रसूल हैं 6। उनमें ना गिरा दो आपको याद आ जाएगा। जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब इब्राहीम, जनाब मूसा, जनाब ईसा 5 और हुजूर पाक 6। 6 हैं उलुल आज़म रसूल। और ख़ातम है 1। ये बहस लिखे सही। ख़ातम कितनी है? 1। ख़ातम 1 ही होता जो मोहरा के लगाएगा नबूवत, ख़त्म नबूवत की मोहर लगेगी ताकि विलायत शुरू हो जाए। ख़त्म नबूवत में ख़ातमुल मुरसलीन कितनी? 1, ठीक है। अब देखें 4 हो गए, नबी, रसूल, उलुल आज़म रसूल, ख़ातम। 1,24,000 हैं नबी, 313 हैं रसूल, 6 है उलुल आज़म रसूल, ख़ातम है 1। ये तरतीब बताती है जो जो ओहदा बुलंद होता है अदद कम हो जाता है। गौर नहीं फरमा रहे, ओहदा बढ़ता गया अदद कम होता गया। 1,24,000 चुने गए आलमीन में से। चुनाव का इंतखाब किताबों में लिखा हुआ है मेरे भाई। अंबिया चुने जाते हैं शाह जी आलमीन में से। 1,24,000 कहाँ से चुने गए? आलमीन में से। अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो मैं कामयाब हूँ यहाँ आने के लिए। सही की मजलिस, बहुत बड़ी मजलिस माशाअल्लाह मकबूल है। देखिए 1,24,000 चुने जाते हैं आलमीन में से, 313 रसूल चुने जाते हैं नबियों में से, आलमीन में से नहीं। रसूल चुने जाते हैं नबियों में से और उलुल आज़म 6 जुनात चुने जाते हैं रसूलों में से और ख़ातम चुना जाएगा 6 में से। गल आगे ये समझ, तुम अगली बात करूँ और इसे याद रखना है। ख़ातम चुना जाएगा 6 में से। अब दुनिया मुझे बताए ख़ातम के बाद जो जानशीन चुना जाएगा वो कहाँ से चुना?
اصول یاد ہے تو کبھی خطا ہوگی ہی نہیں. ماشاءاللہ سے حیدری. خاتم کے بعد جو جانشین خاتم چنا جائے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں سے چنا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ایسی اچھی گل ہے، اچھی گل ہے، گھبرایا نہ کرو، میں آپ کی قدموں کی خاک ہوں میرا بھائی، میں تو خادم بیٹھا ہوں آپ کا. دیکھیے اصول یہ ہے، خاتم کے بعد جو جانشین خاتم چنا جائے گا وہ اولو العزم رسولوں سے نہیں، رسولوں سے نہیں، نبیوں سے نہیں، عوام میں سے تو چنا ہی نہیں جائے گا. چنا جائے گا خاتم میں سے. جب میں سے چنا جائے گا، میں سے، پھر میں کہتا ہوں اللہ جب جانشین رسول میں سے چنا جائے گا، پھر رسول کے لیے واجب ہے بتا کے جائے کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے. سمجھ آئیے میرے بھائی، رسول کے لیے واجب ہے یا نہیں میرے بھائی؟ پریشان نہیں ہونا، اصول کی بات ہو رہی ہے، علم کلام میں موجود ہے. دیکھیں آپ سیانے ہیں، یہ میرے ہاتھ باندھ کے میں آپ سے بات کرتا ہوں. 13 سال رسول نے مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں. نبوت کی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. 23 سال میں، اب میں اسی لفظ کے معذرت کی ہے میں نے، اسی لفظ کے جو اب میں کہنے لگا ہوں، رسول نے 23 سال رات دن گزارے صحابہ کرام میں. گزارے یا نہیں؟ رات بھی انہی میں، دن بھی انہی میں. 23 سال، 23 دن نہیں پترو، 23 ہفتے نہیں، 23 مہینے نہیں، 23 سال گزارے اور عادل ہو کے گزارے. تب رسول عادل ہے. ان 23 سالہ زندگی میں کسی صحابی کے لیے مجھے تھوڑی سی حدیث دکھا دے کہ رسول نے خوش ہو کے اسے کہا ہو تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. یا رسول اللہ حیدری. ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، ناراض ہوں گے تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. ایک یار اتنی حدیثیں موجود ہیں. مولوی اسماعیل صاحب کی مشکات، جلالین اور بخاری شریف جتنی جلدیں ساری میرے پاس ہیں، ان کے نوٹس بھی اوپر، اوریجنل جو ان کی تھی. اسماعیل صاحب کا نام تو سنا ہوگا، پتہ نہیں کتنی نوٹس انہوں نے آخر میں لکھا ہے کسی کبھی بھی رسول نے نہیں کہا کہ وہ صحابی مجھ سے ہے میں اس سے. اگر ہے تو دکھا دیں، اگر نہیں ہے تو آؤ ہم دکھاتے ہیں. علی مجھ سے ہے میں علی سے، حسین مجھ سے ہے. ٹھیک ہو گیا میرے. اب میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں میرے بھائی. آل جی یہ پڑھلے ملے نے کیوں نہیں ملیا؟ یہ کیوں تسی پڑھ سکتے ہو، میں نہیں پڑھ سکتا. یہ پوچھا لئی تو بمب پہ پھٹ دینا. حیدری سمجھ نہیں. حیدری آل عمران ڈھونڈنا میرے بھائی، آسان، جلدی جلدی بالکل. آل عمران ڈھونڈنا ہے قرآن سے. قرآن کہتا ہے کہ عمران 3 گزرے ہیں، 3 عمران. ٹھیک ہے، 3 صحیح. اب ڈھونڈتے ہیں وہ 3 عمران کون ہے. جناب ابراہیم کے 2 بیٹے، جناب اسحاق، جناب اسماعیل. جتنی نبی آئے ہیں نا، نبی جزوی نبی، جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور جو جناب اسماعیل میں صرف نبی ہمارے آقا ہیں، باقی جتنے ہیں وہ ولی ہیں، نبی نہیں. سمجھ آگی میرے بھائی؟ سرکار دو عالم ہی کی عظمت کی بنا پہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا، جتنی آئے ولی آئے. جناب اسحاق کی لڑی میں 2 عمران گزرے.
जनाब इस्माइल की लड़ी में एक इमरान है। देखिए पहला इमरान जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम क्या है? मूसा बिन इमरान। जनाब मूसा के बाप का नाम इमरान। इमरान हमने वो ढूंढना है कि जिसके आगे औलाद दर औलाद, ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, जिसके आगे औलाद दर औलाद चलेगी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए हमें, उनके बाप का नाम क्या है? इमरान। मैं शजरा गिन देता हूँ। मूसा बिन इमरान बिन युसहिर बिन फाहिस बिन लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम। नहीं तो कुरान में जाके देख ले, लिखा हुआ। जी बिल्कुल, माशाल्लाह लिखा हुआ है ऐसे। ये शजरा है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम इमरान। शुक्र है हमें पहला इमरान मिल गया और जल्दी मिल गया। जब मिल गया अब हम देखते हैं ये इमरान वो है जो इस्माइल इब्राहिम के बाद चुने गए। उनकी आगे औलाद दर औलाद जानी है। अब देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी है। खामोश हो गया भैया। ये देखिए अल्लाह ने इमरान जिसको चुना है उसकी तो औलाद दर औलाद जाएगी। इमरान एक मिल गया, उनके बेटा भी मिल गया। आया आले इमरान जनाब मूसा है। अल्लाह ने कहा खबरदार मूसा, हमने तुम्हारी शादी तो करा दी है, तुम्हारी हमने नस्ल रोक दी है आले इमरान बताने के लिए। जनाब यूशा बिन नून आए जाने सीनी के। जनाब मूसा वो सही भाई उन मेरी नज़र पे ये वो सोना नज़र ही कमज़ोर है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वो नहीं है जिसकी औलाद दर औलाद आगे जाएगी। जनाब मूसा वाले इमरान ये नहीं, कुरान में जिसके नाम पे सूरत है। आगे चलते जनाब मरियम के बाप का नाम इमरान। हो बेखबर लोगों, अल्लाह ने बीबी मरियम पे आके तख्लीक का निज़ाम ही बदल दिया। बहुत बड़ी बात है, मुझे कितनी आती है इनके। जनाब मरियम के शौहर हैं वो? नहीं यार, क्यों परेशान क्यों हो गए? नहीं, अगर होते तो मरियम ईसा इब्ने मरियम ना आता। अल्लाह भी खुश होके कहता ईसा इब्ने मरियम, बाप भी नहीं है, माँ का नाम भी आ गया। जनाब ईसा कैसे बने? अम्र से। देखें बीबी मरियम के लिए क्या एक शौहर पैदा नहीं कर सकता था? यार अल्लाह जब बतूल पैदाई है मरियम तो एक क्यों परेशान क्यों है? क्या हुआ कि कोई है तो मुझे फरमाए। जनाब मरियम की शादी नहीं हुई, बगैर शादी के बेटा दे दिया। कौन था जिसने बेटा दिया है? वह मेरा पुत्र है, वह किया कोई न दुनिया दूर हो गई है दुनिया। आज मरियम को बेटा वो देगा जो आदम में रूह फूंकेगा। इस बार मेरे अशरे हैं यार, अशरे लोगों ने सुने ही नहीं, हम क्या करें। मरियम के कमरे में कौन आया? लंबी बात ना हो जाए वरना मुझे सारा आता है। वज़्कुर फिल किताब मरियम इज़ तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्यन फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन। अलग हो के कमरे में हिजाब में आ गई, इसे अल्लाह हिजाब कहे। खुदा जाने कैसा पर्दा होगा जो इस पर्दे में भी मरियम के सामने आए, उसे अली कहते। यार कितनी बात मुझे आती है वगैरह। फरसलना इलैहा रूहना तमस्सला लहा बशरन सविया बेऐब बशर। हमने रूह को इरसाल किया, रूह को। जिन्होंने कहा जिब्रील था, जिब्रील रूह नहीं है, रूह मलकूत है। जिब्रील में कुव्वते मलकूती है, मलकूत नहीं। अब इसमें मेरे अशरे हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इन्हें रूह को जिब्रील कह दिया है। जिन्होंने ये नहीं समझ आई, अल्लाह जाने तफसीरों का क्या बनेगा।
ہے ہم نے روح کو بھیجا، آ گیا روح، فتمثل لہا، اچھی لگ رہی ہے بات، جلدی جلدی سے فتمثل لہا بشرا سویا، جو ہی میری طرف دیکھیں، میری طرف کھڑے ہونے والے بشر نے مریم کو نہیں دیکھا، مریم نے بشر دیکھا۔ نہیں سمجھ آئی نظر علی کسے کہتے ہیں؟ میں بڑی دلیل سے بات کر رہا ہوں، سیانے بیٹھے میرے پتر، جناب مریم نے دیکھا بشر کو، دلیل میں دے رہا ہوں، بشر نے نہیں دیکھا مریم کو، ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے، بی بی مریم نے دیکھ کے کہا میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، مریم میں رسول ہوں، بھیجا، رسول مانے ایلچی ہوں، تیرے رب نے مجھے بیچا ہے، بچہ دینے میں آیا ہوں، اللہ نہیں۔ یا گال مولویوں کو پوچھنی ہے جا کے، ہوں آمن دیو نا، میں دیکھو کیا پاکستان میں کیا کرتا ہوں، یہی میری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ لے آہبا کے کیا مانی؟ میں ہی با کر رہا ہوں، میں دوں بچہ، بھیجا ہی بچے کے لیے ہے، ورنہ بغیر بھیجے دے دیتا نا۔ صحیح، لے آہبا لکے غلاما زکیہ، جو کہا میں بچہ دینے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، اسے کہہ رہی ہے مجھے کیسے معلوم ہے، ابھی جانتے نہیں کہ کون کھڑا ہے۔ اگر جانا ہوا بھیجا جاتا تو حقیقتیں سامنے کیسے آتی؟ کیا کہا؟ کانت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، خدا واسطے گل سنیا کرو، خدا کے لیے سنا کرو۔ لوگ یہی تو کہتے حافظ کو سنا ہی نہ کرو، جاؤ ہی نہ، کیوں نہ جاؤ یارو، میں کچھ کہتا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ لے اہبا لکے غلاما زکیہ، بچہ میں دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی مجھے بچہ ہوگا، لم یمسسنی بشر، مجھے تو بشر نے ابھی تک مس نہیں کیا۔ صاحبان علم تشریف فرمائیں، میری بات سماعت فرمائیں، نوٹ کریں، جا کے علماء سے پوچھیں مس اور لمس میں کیا فرق ہے؟ میم سین مس، لمس، لمس اسی ہاتھ میں، مس کی طاقت بھی ہے، لمس کی طاقت بھی ہے۔ لمس ہوتا ہے خواہش سے چھونا، مس ہوتا ہے تعظیم سے چھونا۔ معلوم ہوا بطول وہ ہوتی ہے کہ جسے معصوم تعظیم سے بھی کوئی مس نہ کر سکے۔ مس اور لمس میں فرق معلوم ہو؟ بی بی مریم کو مس بھی نہیں، تعظیم سے بھی مس نہیں کیا۔ قال ربک انما هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، مریم ہم انہیں تجھے اور تیرے بیٹے کو آیت بنانا چاہتے ہیں۔ معلوم ہے آیت اللہ وہ ہوتا ہے جس کی ماں کو تعظیم سے مس بھی نہ کیا جائے۔ اب کیا کہا آپ؟ اچھا خوش نہیں ہو رہے؟ اچھا چلو میں جلدی سے تو کہہ رہا ہوں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، أَمْرًا مَقْضِيًّا، نہیں سمجھ آئی؟ اس پہ میرے اشرے ہیں امر مقضیہ، کانا امر مقضیہ، مریم یہ امر مقضیہ ہے، یہ طے ہو چکا ہے میرے اللہ کے درمیان۔ اب مریم کو سمجھ آئی کہ علی کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں بات لمبی ہے، میں جلدی کر دوں۔ علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا۔ علم ہم 6 دن لاوت تد جا کے مکے نہیں۔ علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا۔ قضا مانے ایک قضا، امر مقضیہ،
او جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، امر مقضیہ وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں امر مقضیہ میں یہاں دو حصے ہو جاتے ہیں جب دینا چاہتا ہے، ایک حصہ دے دیتا ہے، اس علم کا نام عرش ہے، جو روک لیتا ہے اس کا نام کرسی ہے۔ میں نے 9 دن کرسی پڑھی ہے کہ کرسی ہے کیا، اس پر میری 28 مجالس ہیں دونوں پر، ٹھیک ہے۔ مریم کان امر مقضیہ، جب یہاں قضا پہ آ جاتا ہے نا، فیصلہ آ جاتا ہے اللہ کا، پڑھا یا نہیں؟ پریشان نہیں ہونا، 2 منٹ مجھے دی۔ علی فرماتے ہیں جب اللہ کے تمام امور علمیہ قضا پہ آ جاتے ہیں تو وہ قضائے علمی اس کے پاس ہے، جب وہی قضائے علمی جب اجرا کے لیے قضائے فعلی میں آتی ہے مجھ علی کے سپرد ہو جاتی ہے۔ خوش ہو جاؤ، صحیح خوش ہو جاؤ۔ انا المعاب الذی یعب الیہ کل شیء بعد القضاء، جب اس کی قضائے علمی سے نکل کر شاید قضائے فعلی میں آتی ہے وہ مجھ علی کے سپرد ہو جاتی ہے، جیسے میں چاہوں اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ حیدری سمجھ آندی پی بابا سان آندی ہے نا تھوڑی جئی یا رسول علی ولی حیدری یا علی، میں جلدی سے تمہاری توجہ ہوگی، میں لمبا ہو گیا۔ اب جناب امر مقضیہ کس نے کہا؟ جناب علی نے۔ امر مقضیہ ابھی میں نے کہا بھئی جناب مریم نے سیانے بنیا کرو، سیانے نان تھوڑے کھایا کرو، تھوڑا کھایا کرو۔ امر مقضیہ، جناب علی نے مریم کو نہیں دیکھا۔ اب مجھ سے سوال کریں تو تھا وہی؟ میں نے کہا تھا نہیں، مجھے دلیل ملی ہوئی ہے۔ مریم چھوٹی بطول ہے، سیدہ بڑی بطول ہے۔ اگر آج علیم اس چھوٹی مریم کو دیکھ لے تو پھر بڑی مریم کا معیار کم ہو جائے گا دیکھنے۔ سمجھ آئی میرا؟ ایسا کیا سیانے بنیا کرو نا تھوڑا جا۔ کان امر مقضیہ، مریم یہ طے ہو گیا ہے عیسیٰ دینے میں آ گیا ہوں۔ مریم جو کہہ رہے تھے میں مر جاؤں، متو قبل ھذا کنت نسیا منسیا، فوراً کہنے لگی ملنا چاہیے، ایسا بچہ ملنا چاہیے۔ بی بی مریم راضی ہو گئی، ادھر راضی ہوئی۔ آیت کیا کہتی ہے؟ فحملتہ، مریم نے اپنے پہلو میں بچہ اٹھا لیا۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ کتنی زیادتی ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ جبریل نے جیب میں روح پھونکی۔ اگر نبی جبریل آ کے دیتا پھر اللہ تو کون ہے؟ وہ سے تو اولاد کی طلب ہی نہیں ہوتی بچہ، فرشتوں کو اولاد کی طلب ہے؟ وہ نہیں ہے نا یار۔ پہلا اعتراض تو میرا یہ ہو جائے گا عیسیٰ کو ایسے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ اس لیے ابھی تک جناب عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ کیس سے بنا ہے؟ عامر سے۔ بی بی مریم بغیر شوہر کے اس دنیا سے چلی گئی، ٹھیک ہے، آگے نسل نہیں چلی، ایک ہی عیسیٰ آیا وہ بھی عامر سے۔ اسی عامر والے کو چوتھے آسمان پہ بٹھا کے کہا بیٹھا رہے، بوڑھا بھی نہیں ہونے دوں گا، شادی بھی نہیں ہونے دوں گا، تاکہ اولے عامر بنی عمران کی آل میں سے بھارواں آئے گا۔ ٹھیک ہو جناب عیسیٰ بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بوڑھے ہو گئے ہوں تسی دیکھے انہوں اور کیوں بھی آ جائیں نا اس لیے تو میں کہہ رہا دیکھا بھی نہیں، فوراً کا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے دلیل بتاتی ہے کہ مدلل کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک، جب میرا 12واں آئے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ اور آ کے اپنے انگریزوں کو کہیں گے، انگریزوں کو ہم تو بہت جاتے ہیں انگریزوں میں، ہائے 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 ہائے، کہے گا ھذا بقیت اللہ فی العالمین، یہی بقیت اللہ، واتبعوہ واطیعوہ، اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو۔ لاکھوں، ایک روایت میں لاکھوں انگریز اس آواز کو سن کے سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے،
اچھی گل ہے یا نہیں؟ کیوں پریشان کیوں ہو گئے؟ وہ بول رہے ہیں جنت میں، وہ جا رہے ہیں گھبرا آپ رہے ہوں گے یا نہیں؟ آخر میں میرا امام کہے گا عیسیٰ ساری کے سامنے آؤ ذرا نماز پڑھا دو، کہے گا مولا میں آگے کھڑا ہو جاؤں، میری نہیں ہوتی۔ یہیں سے سمجھو جب 12ویں کا یہ مقام ہے تو علی کس کے پیچھے پڑھ سکتا حیدری، بس ختم ہوگی حیدری، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق حیدری یا علی۔ 2 عمران ہے لیکن آگے اولاد نہیں۔ بی بی مریم چلی گئی، شادی ٹھیک ہے نا، خوش ہو بیان کی کرو سیاں، اور جناب عیسیٰ کو اوپر چوتھے آسمان پر بٹھا، بیٹا دیکھتا رہا، انتظار بھی کرتے دیکھتا بھی رہے۔ جن کے نبی انتظار کریں اسے اولے الامر کہیں۔ یہ آپ کا ایمان ہے، خوش ہو جاؤ میرے بھائی۔ اب تیسرا عمران ہے، عمران بن عبد المطلب، جس کی کنیت ہے ابو طالب۔ یہ نور پیشانیوں سے چلتا ہوا جناب عبد المطلب تک پہنچا۔ جلدی 2 منٹ مجھے دے دے، یہاں آ کے 2 حصے ہو گیا۔ ایک حصہ جناب عبداللہ میں چلا گیا، ایک حصہ جناب عمران ابو طالب علیہ السلام میں چلا گیا۔ پریشان ہو گئے، یہ سمجھ آئی ہے یا نہیں میرا پتر اتنی زور لایا ہے میں؟ 2 حصے، ایک جناب عبداللہ کی طرف، ایک جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کی۔ اصل نام عمران ہے، ابو طالب تو کنیت ہے نسائی کی، اس میں چلا گیا۔ جناب سرکار عبداللہ سے حضور آئے یا نہیں؟ جناب عمران اور جناب عبداللہ دونوں سگے بھائی ہیں ماں باپ کی طرف سے، سگے۔ سرکار دو عالم جناب عبداللہ سے سرکار دو عالم ہے، او میری آواز دور تک جا رہی ہے، ٹیپ بھی ہو رہی ہے، اور جناب عمران سے اے پہلا علی آیا۔ معلوم ہو گیا عمران بھی مل گیا اور آل عمران بھی مل گیا۔ مل گیا یا نہیں مل گیا؟ ایک لال سنیں جی، ایک کو سوال اچھا اور میں نے کرتا جی۔ یہ شیعہ سنی دے وچ شامل ہیں تے پروپیگنڈا امیہ خاندان دا ایک کنیت بلاندے ہو تے عمران کیوں نہ آدے؟ ٹھیک ہے، عمران بھی کہتے ہیں، عمران پڑھو۔ اچھا صحیح ہے جی، دلیل جو ہے یہ وزنی ہے، آخر بزرگی والی بات کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک فرما رہے ہیں۔ لیکن اب نام چڑھ ہی ابو طالب گیا ہے، انہیں چڑھ عمران سے نہیں ہوتی، ابو طالب سے ہوتی، اس لیے ہم نے بھی کہا چڑھ والا نام لینا۔ صحیح دلیل وزنی ہے، وزنی بالکل ٹھیک فرمائی ہے۔ جب بھی سرکار دو عالم جناب علی کی کوئی بھی فضیلت بیان فرماتے، اکیلا نہیں کہتے تھے علی ابن ابی طالب، صحیح نہیں فرمایا، بالکل ہے بھی ایسے، ٹھیک ہو گیا۔ جناب علی جناب عمران کی طرف سے، اتنی گل گہری ہے لیکن نہیں کرنی، نہ وہ ٹھیک ہے، بس شاہ سے ہی ٹھیک ہے، گل سانو بھی سمجھا دیتی کرو۔ جناب عبداللہ سے حضور آئے، جناب عمران سے جناب علی آئے، ادھر سے رسول سے اکیلی سیدہ آئی، چونکہ علی ایک ہے۔ مان لو میری گل، علی کا ایک ہونا دلیل ہے رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں۔ تو سمجھ آگئی پتر رسول کی بیٹیاں کتنی؟ ایک یار دلیل ہے کی نہیں، انہوں نے 4 دی، ایک کی نہیں۔ فلان ہائے 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 ہائے،
علی، ادھر علی ادھر جناب سیدہ، ٹھیک ہے۔ اب جناب سیدہ جناب آل ابراہیم کی آخری فرد اور علی آل عمران کی پہلی فرد، سمجھتے ہو؟ اچھا لمبی بحثیں میں چھوڑ دیتی ہے بچوں۔ اب اللہ نے جناب سیدہ کا عقد جناب علی سے یہاں نہیں کیا۔ جو ہی سیدہ اس دنیا میں آتی ہیں، تشریف لے آتی ہیں، سب سے پہلے بی بی پاک نے سجدے سے سر اٹھا کے یہی جملہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد رسول اللہ ہے، واشہد ان بعلی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی ہے، وہ میرے پتر گل ہن گل آئیے چنگی بھلی، جب بی بی نے آتے ہی اعلان کیا میرا شوہر علی ہے یا نہیں، یاد رکھا ایسی ہے جڑی اچھی آخی ہے پتر انسان ایسی کیوں نہ، جب رسول کو بھی معلوم ہے کہ نکاح ہو چکا، پھر جب ستارہ آیا یہ کیوں بناوٹ بنائی گئی، تم اپنے گھر سجاؤ جس کے گھر اترے گا۔ ایک حدیث غلط ہوگی، بنی ہوئی ہے یا نہیں، بناتی، رسول ایسا کہہ نہیں سکتے، شادی ہو چکی اور کہے گا اچھا تسی بھی تیار رہو، غور نہیں فرما رہے۔ رسول نے یہ فرمایا ہے شادی علی علیہ السلام کی بی بی سے ہو چکی ہے، اللہ نے کر دی ہے، آج وہ ستارہ بھیج رہا ہے، ہر ایک کے گھر کے اوپر سے گزرے گا، دیکھتے رہنا کس کے گھر اترتا ہے، بات یوں ہے بنائی یوں گئی، بات کچھ تھی بنائی کچھ گئی۔ اب اللہ نے جناب سیدہ کا عقد جناب علی علیہ السلام سے کر دیا، پریشان نہ ہوں، دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، دلیل کو ٹھکرانے کے لیے دلیل چاہیے، ایسے نہیں آیا کہ حافظ نے کہا نا 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 دلیل۔ اب اللہ نے جناب سیدہ کا عقد جناب علی سے کیا، جب جناب حسنین آئے اللہ نے نام بدل کے آل عمران سے نام بدل کے نام رکھ دیا آل محمد۔ اب قیامت تک نمازوں میں آئے گا آل محمد۔ اسی علی کی بیٹی برہنہ سارہ بازار کوفہ میں لائی گئی، آئی نہیں۔ میرے امام فرماتا ہے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں روتی، اندھیانے سنا کرے نا، جب یہ بی بی کسی کا بیٹا مر جائے نا جوان، اسی ماں کو آوازیں سنے اندھیانے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ماں کیسے درد سے بات کرتی ہے، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے میں روتی ہے۔ جب آ گئی نا زہرا کی بیٹی بازار کوفہ میں، کسی ملعون نے اشارہ کیا حاضری زینب بنت علی، لوگوں آؤ دیکھو علی کی بیٹی زینب یہ ہے، ہائے ہائے، قیامت آ جاتی علماء نے لکھا ہے اگر مقرر دیر نہ ہوتا، اس وقت جب جناب زینب عالیہ نے گھٹنوں میں منہ رکھا ہوا تھا، چادریں نہیں تھی، سر پہ بال ڈال کے اتنی خاک کربلا ڈالی کہ بال نظر نہیں آتے تھے۔ میرے امام کہتا ہے میرا سلام ان بیویوں کا جن کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، جن کے ہاتھ آگے باندھے جائیں انہیں اسیر کہتے ہیں، اسیر، اسیر کے ہاتھ آگے باندھے جاتے ہیں، سبایا وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے باندھے جاتے ہیں۔ بی بی انہیں گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے تھے، جب اشارہ ہوا نا اس وقت بی بی نے کہا سجاد بیٹا اشارہ سنا، فرمایا شر سنا نہیں میں نے دیکھا بھی ہے، اس بدبخت نے یہ اشارہ کیا نا، اس وقت بی بی نے کہا سجاد اذن الہی ہے میں آواز میں خطبہ پڑھ سکتی ہوں، بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں غیر محرم ہوں، میری آواز بلند ہوگی۔ میرے امام نے فرمایا اذن الہی ہے آپ خطبہ پڑھیں۔
बीबी ने उसी तरह घुटनों में सर रखे हुए आहिस्ता से कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको तू या अहलल कूफा, कूफे वालों खामोश। अज़ादारों लाखों का मजमा था, 125 झंडे थे, हर झंडे के साथ 5 लाख सिपाही थे। जरा मिलाए, 5000 सिपाही थे एक झंडे के साथ, मिलाए कितने आदमी होंगे? लाखों का मजमा। बीबी ने खामोश कहा, खामोश। कूफे शहर में लोग जो बैठे हुए थे खामोश। ऊंटों के गले में घंटियां भी बंद हो गई बजना। लैला उमर की बेटी कहना क्या चाहती? बीबी ने खुतबा शुरू किया। खुतबा, मेरे भाइयों, जब खुतबा पढ़ा ना, वो भी घुटनों में सर रखे और इतनी आवाज़ से भी नहीं। जब आवाज़ निकली ना खुतबे की, मेरे अली का एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, जंग जमल में इसे एक नेज़ा तीर लगा था, जंग सिफीन में तीर लगा था, हजारों तीर आए थे, कितनी आदमी को आंखों में तीर लगे थे, हर एक को अली ने आंखें दी। लेकिन अब्दुल्ला कहते जब मैं जाता अली रो के कहते तुझे नहीं दी। हाय हाय हाय, समझ गए? बोला हर एक को आंखें दी है, मैं भी तो जंग सिफीन की वजह से, जंग जमल में ये जख्मी हुए आंखें मुझे क्यों नहीं देते? फरमाया नहीं, तुझे नहीं देनी। ये साहबी नाबीना साहबी बाजार में खड़ा है। जब आवाज़ बुलंद हुई, लहजा भी जनाब अली का, फसाहत इल्मी भी जनाब अली की। जब उसने सुनी ना, नबी ने चिल्ला के कहा, कूफे वालों, ये भी सरदार थे कूफे के, भागते हुए लोग आए। हाँ अब्दुल्ला क्या बात है? कहा बताओ क्या अली दोबारा आ गया? रोना नहीं आया? हाय 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 हाय। कहा क्या बात है? कहता है लहजा भी अली का। अजरकुम अल्लाह, ये फसाहत इल्मी भी जनाब अली की है। मुझे बताओ अली कब आए हैं? उन्होंने नहीं बताया, वो बताते तो कहाँ बताते। छोटी बच्ची जो छोटी पकड़ के आई थी, कहा बाबा आवाज़ करीब से मैं पता कर लूँ। कहा जाओ पता करके आओ। दौड़ती हुई गई, जनाब ज़ैनब को देखा ना खुतबा देते, आके बाबा से लिपट के कहती है, बाबा खुतबा देने वाला मर्द नहीं। सैयदा उसे कबूल फरमाए, रो लिया करे है गरीबों का। बाबा वो मस्तूर है। खुदा जान जब मस्तूर कहा तो मुंह पीट के कहता है, शरीयत इतनी जल्दी बदल गई। बच्ची ने कहा बाबा उसके सर पे चादर नहीं, बाबा उसके हाथ बंधे हुए हैं। जब ये जुमला कहा ना, रोने लग गया, इतना कि जिसकी हद नहीं। कहा जल्दी कर, मुझे उस बीबी के करीब ले चल। कहा बाबा करीब है, उससे मैं पूछता हूँ तेरा जनाब अली से कोई रिश्ता है? ये रिश्ते में इल्म मिला है या शागिर्दी में मिला? हाय हाय हाय। जब मैं अब्दुल्ला आए ना, नाबीन आके खड़ा हो गया महमल के साथ, हाथ बांध के कहता है, बीबी खुदा के लिए बता तेरा जनाब अली से क्या रिश्ता है? आलिमा गैर मुअल्लिमा जानती हैं, अगर मैंने कह दिया मैं अली की बेटी हूँ, ये हाय करके मर जाएगा। हाय हाय। बीबी पाक ने नाम लिया अब्दुल्ला, फौरन कहता है ये तो मेरा नाम भी जानती। हाय हाय हाय, अल्लाह ताला कौन कहती है ये मेरा नाम जानती है। वो प्रेशर कम हुआ, जब कम हुआ अब बीबी ने कहा अब्दुल्ला अना ज़ैनब बिन्ते अली, अब्दुल्ला मैं अली की बेटी हूँ ज़ैनब। बस ये कहना था, मुंह पीट कर नजफ की तरह मुंह किया। बोला मैं जो कहता था मुझे आंखें दो, आप नहीं देते थे, मुझे रंज आता था। आज मुझे मालूम हुआ आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी, ताकि तेरी बेटियों को बरह ना सर मैं ना देखूं। तेरी बेटियां हूँ, उनके सरों पे चादर न हो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। ये जो कुछ एहतमाम हुआ, नज़र न्याज का सवाब, मजलिस अज़ा का सवाब, कुरान खानी का सवाब, जो कुछ भी हुआ इसका सवाब मरहुमैन के रूह को ईसाल फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, जवार रहमत में जगह अता फरमा, साए पंजतन में जगह अता फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمدللہ رب العالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی